ولی عہد کی دعوت پر وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی ہمراہ۔ مکہ کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز نے استقبال کیا۔ شہباز شریف کی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات شیڈیول۔ وزیراعظم شہباز شریف، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر، خواجہ آصف عطا تارڑ، طارق فاطمی نے عمرہ ادا کیا۔ سہ ملکی سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ترک صدر آج ریاض پہنچیں گے۔ رجب طیب اردوان کی ولی عہد اور شہباز شریف سے ملاقات شیڈیول۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تینوں ملکوں کے درمیان دفاعی معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ پاکستان مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ عمان مشرق وسطی کی صورتحال میں اچھا کردار ادا کر رہا ہے۔ آبِ ہرمز پر پیش رفت سے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندلابی کہتے ہیں، آزاد کشمیر میں شفاف انتخابات ہو رہے ہیں۔ آزاد کشمیر انتخابات سے متعلق بھارتی وزارت خارجہ کے بے بنیاد اور سیاسی بیانات کو مسترد کرتے ہیں۔ بھارت کے پاس ایسے بیانات کا کوئی اخلاقی جواز نہیں۔ بھارت آزاد کشمیر میں افواج کی غلط معلومات پھیلا کر مقبوضہ کشمیر میں مظالم سے توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ ایران کے ساتھ جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایرانی زیادہ دیر تک یہ جنگ جاری رکھ سکیں گے۔ وہ ایران سے متعلق جاری مذاکرات میں ذاتی طور پر شریک ہیں۔ جنگ زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ آبِ ہرمز کھولنے سے متعلق معاہدے کے سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاہدہ ہو چکا ہے، تاہم یہ راستہ کسی حد تک کھلا ہوا ہے۔ امریکی بحریہ آبِ ہرمز میں ناکہ بندی کی قیادت کر رہی ہے۔ سمندر میں بارودی سرنگ یا کسی حملے کا خطرہ جہاز رانی کو متاثر کر سکتا ہے۔ دھمکیوں، وعدہ خلافیوں، جھوٹی خبروں کی سیاست ناکام ہو چکی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ بڑے حملے کی دھمکی، پھر اچانک مذاکرات کی بات، یہ سب محض ڈرامائی سفارتکاری ہے۔ دھونس، ٹوٹے ہوئے وعدوں اور جعلی خبروں کو دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ناکام حکمت عملی ثابت ہوئی۔ حقائق کو تسلیم کیا جائے اور کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں، کیونکہ دنیا کو مزید تھیٹر ڈپلومیسی کی نہیں بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ صدر ٹرمپ امریکی میزائلوں کے ذخائر کم ہونے پر برہم، وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ سے وضاحت طلب کی گئی۔ واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ اور پیٹ ہیگسیٹ کے درمیان گزشتہ ہفتے کیمپ ڈیوڈ میں کابینہ اجلاس کے دوران تخت کلامی ہوئی۔ امریکی صدر نے سخت سوالات کیے، کہا مجھے اس معاملے میں گمراہ کیا گیا۔ پیٹ ہیگسیٹ نے اسلحے کی قلت کی ذمہ داری نائب وزیر دفاع اسٹیفن فائنبرگ پر ڈال دی۔ پینٹاگن کے چیف ترجمان شان پارنیل نے کہا وزیر جنگ نے امریکی اسلحہ ذخائر کی صورتحال پر کسی کو گمراہ نہیں کیا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا کہ کچھ لوگ امریکی وزیر جنگ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اسلحہ ذخائر میں کمی پر ایران کے خلاف ممکنہ فوجی آپشنز کو محدود کیا گیا تھا۔ پیٹریاٹ میزائل کی تیاری میں 2 سال کا وقت لگ سکتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ نے ایران پر 1000 پیٹریاٹ اور تھارڈ میزائل فائر کیے، 800 ٹوما ہاک میزائل بھی داغے۔ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کے دوران مزید ایک تجارتی جہاز کا رخ موڑ دیا، مجموعی تعداد 49 ہو گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق 2 جہازوں کو ناکارہ بنایا، 2 پر بورڈنگ آپریشن کیا۔ امریکی بحری جہاز USS باکسر پر تعینات میرین کور کے فضائی اثاثے اور اہلکار ناکہ بندی کے نفاذ میں حصہ لے رہے ہیں۔ سوات میں دہشت گرد حملے پر اقوام متحدہ کی مذمت۔ ترجمان سلامتی کونسل کی متاثرین کے اہل خانہ، حکومت پاکستان اور عوام سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ بیان میں کہا 2 اگست کو قبل میں پولیس اسٹیشن کے باہر خودکش حملے میں 16 شہری جاں بحق ہوئے۔ کالعدم تحریک طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر جیانگ زینگ ڈونگ کی ملاقات، باہمی تعاون اور باہمی دلچسپی کے علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی سفیر نے شہباز شریف کو صدر شی جن پنگ کا خط پیش کیا۔ چینی صدر نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے قیام کی 105ویں سالگرہ پر شہباز شریف کے خط کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے چین کے ساتھ آل ویدر اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے صومالیہ کے وزیر دفاع کی GHQ میں ملاقات۔ پاک صومالیہ دفاعی سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق، فوجی روابط اور استعداد کار بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا تھا پاکستان صومالیہ میں پائیدار امن کے لیے مکمل تعاون جاری رکھے گا۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 3، 12 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق مستونگ میں فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گرد مارے گئے۔
मस्तूंग में ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला, दहशत गर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कराची में कत्ल ताजर मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर आज मीर रजा की कबर कुशाई और लाश का पोस्टमार्टम होगा। मकतूल के वालिद ने कबर कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम की दरखास्त दायर की थी। पुलिस राय के मुताबिक लाश मिलने के मकाम के करीब से 30 बोर पिस्टल के एक गोली का खौल मिल गया। शुबा जाहिर है खौल मीर रजा को लगने वाली गोली का हो सकता है। आईजी सिंध पुलिस जावेद आलम कहते हैं, पुलिस ने ताजर मीर रजा केस मुकम्मल तौर पर ट्रेस कर लिया। गैर मुतल्लिका मेडिको लीगल ऑफिसर के बिला जवाब कमेंट से अबहम पैदा हुआ। तिबी माहिरीन पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड की तश्कील पर पुलिस को कोई एतराज नहीं। केस में कराची पुलिस की जानिब से कोई लापरवाही नहीं